ہمیشہ دوستی ایسے لوگوں سے کرنا چاہیے کہ جو ہمارے برے وقت میں کام آ سکیں، جو ہماری قدر کر سکیں۔ محترم حاضرین، مولانا روم مثنوی شریف کے اندر ایک بہت اچھا واقعہ نقل کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ایک بادشاہ کا ایک باز تھا، وہ اس باز کو بڑی محبت سے پالا کرتا تھا۔ ایک دن وہ باز بادشاہ کے محل سے اڑ کر کسی بڑھیا کے گھر پر پہنچ گیا۔ اب بڑھیا نے آج تک باز دیکھا ہی نہیں تھا کہ باز ہوتا کیسا ہے۔ بڑھیا نے جب اس باز کو دیکھا تو اس کے ناخن بڑے بڑے لمبے تھے۔ بڑھیا سمجھی کہ جیسے انسانوں کے ناخن بڑے ہوتے ہیں اور کاٹ دیے جاتے ہیں، ایسے ہی اس باز کے ناخنوں کو بھی کاٹ دینا چاہیے کیونکہ اس کے ناخن بڑے ہیں۔ بڑھیا یہ بھول چکی تھی کہ باز کی پہچان ہی باز کا کمال ہی جب ثابت ہوتا ہے، باز کی پہچان ہی جب ہوتی ہے جب اس کے ناخن بڑے ہوتے ہیں۔ باز کے کمال میں سے یہ بات ہے کہ اس کے ناخن بڑے ہونا چاہیے۔ باز وہی اچھا ہوتا ہے کہ جس کے ناخن ہوتے ہیں۔ بڑھیا اس بات سے ناواقف تھی، بڑھیا کو یہ نہیں معلوم تھا۔ اس نے اپنی طرح سمجھ کر کہ جیسے انسان کے کاٹے جاتے ہیں، اس باز کے ناخنوں کو کاٹ دیا۔ محترم حاضرین، مولانا روم مثنوی شریف میں لکھتے ہیں اس واقعے کو لکھنے کے بعد کہ اسی طریقے سے آپ کے اندر جو کمالات ہیں، آپ کا جو مرتبہ ہے، آپ کا جو مقام ہے، وہ وہی شخص جان سکتا ہے جو آپ کی طرح ہو۔ جو جاہل ہے، جو آپ کے کمال سے واقف نہیں ہے، وہ کبھی بھی آپ کے کمال کی، آپ کے مرتبے کی عزت نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ آپ کے مرتبے کو نہیں جانتا ہے۔ جس طریقے سے وہ بڑھیا یہ نہیں جانتی تھی کہ باز کا مقام کیا ہے، باز کی پہچان ہی یہی ہے کہ اس کے ناخن بڑے ہونا چاہیے۔ باز نے جیسے ہی اس بڑھیا سے دوستی کی، اس جاہل اور نادان بڑھیا سے دوستی کی، اس کے ناخن کاٹ دیے گئے۔ اسی طریقے سے جب ایک انسان برے لوگوں سے دوستی کرتا ہے تو وہ برے لوگ اس کے اچھے کمال کو ختم کر دیتے ہیں۔ جب بادشاہ کچھ دنوں کے بعد گھومنے نکلا اور اس نے دیکھا کہ وہ باز اس بڑھیا کے گھر ہے، تو وہ باز بادشاہ کو دیکھتے ہی بادشاہ سے چپٹ گیا اور زبان سے رو رو کر یہ کہہ رہا تھا کہ کاش میں نے بادشاہ تیرا ساتھ نہ چھوڑا ہوتا، میں نے اس نادان اور جاہل اور برے شخص سے بری بڑھیا سے دوستی نہ کی ہوتی، تجھ سے جدا نہ ہوا ہوتا تو آج میرے ناخن نہ کاٹے جاتے، کیونکہ تو بادشاہ تھا، تو میری قدر جانتا تھا کہ باز کا مقام یہ ہے کہ اس کے ناخن بڑے ہوتے ہیں، لیکن میں نے تجھ سے دوستی نہ کر کے ایک جاہل بڑھیا سے دوستی کی جو میرا مرتبہ نہ سمجھ سکی، جو میرا مقام نہ سمجھ سکی اور میرے ناخن کاٹ دی۔ محترم حاضرین، اسی طریقے سے انسان کو ہمیشہ اچھے دوستوں کے ساتھ رہنا چاہیے، اچھے لوگوں سے دوستی کرنا چاہیے، اچھے لوگوں سے تعلق جوڑنا چاہیے جو اس کی قدر کر سکے، جو جان سکے کہ میرے دوست کا مقام کیا ہے، میرے دوست کو کوئی پریشانی تو نہیں ہے، کسی مصیبت میں تو نہیں ہے، ایسا تو نہیں ہے کہ میرے دوست کے گھر فاقہ ہو رہا ہے، ایسا تو نہیں ہے کہ میرا دوست بیماری میں مبتلا ہے، ایسا تو نہیں ہے کہ میرے دوست کو کوئی بیماری لاحق ہو گئی ہے، میرے دوست کے ماں باپ پریشانی میں تو نہیں ہے۔ یہ تمام چیزیں جو انسان یاد رکھے وہی اچھا دوست ہو سکتا ہے۔ مصیبت کے وقت میں جو کام آئے، مصیبت میں جو ساتھ دے، وہی دوست ہوتا ہے۔ محترم حاضرین، ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ ایک مرتبہ ایک اللہ والے تھے، ان کے پاس ان کے ایک دوست آئے اور ان کو کچھ پیسے کی ضرورت تھی۔ اب وہ دوست ان اللہ والے کے پاس آئے کہ مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے، آپ میرے دوست ہیں اور میرے پاس یہ میرا پریشانی کا وقت ہے، مصیبت کا وقت ہے، آپ میری مدد کیجیے۔ جیسے ہی وہ ان اللہ والے کے پاس ان کا دوست گیا پیسے لینے کے لیے، اس اللہ والے نے فوراً پیسے دیے، دوست کا مصیبت میں ساتھ دیا اور کہا آپ کو پریشانی ہے، مصیبت ہے، لو یہ پیسے لے جاؤ۔ بہرحال دوست پیسے لے کر واپس آ گئے۔ اب پیسے دینے کے بعد وہ اللہ والے رونے لگے۔ ان کی بیوی نے کہا، ان کی بیوی یہ سمجھی کہ شاید پیسے دے دیے، ہاتھ سے پیسے چلے گئے، پیسوں کا غم ہو رہا ہے،
تو ان کی بیوی نے کہا کہ اگر پیسوں سے اتنا پیار تھا تو پیسے دیے ہی کیوں تھے؟ اب پیسے دے کر آپ رو کیوں رہے ہیں؟ آخر آپ پیسے نہیں دیتے، وہ کوئی زبردستی آپ سے تھوڑی کر رہا تھا۔ ان بزرگ نے کہا کہ میں پیسے کے لالچ میں نہیں رو رہا، بلکہ معاملہ یہ ہے، مجھے افسوس اس بات کا ہو رہا ہے کہ یہ نوبت آ گئی کہ میرا دوست پیسے لینے مجھ سے گھر آیا، وہ مصیبت میں تھا اور مجھے خبر بھی نہ ہوئی۔ افسوس میں دوستی صحیح سے نہ نبھا سکا۔ حق تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ مجھے خود معلوم ہونا چاہیے تھا کہ میرا دوست پریشانی میں ہے، میرا دوست مصیبت میں ہے، اس کو میرے سامنے شرمندگی کا اظہار نہ کرنا پڑتا، وہ خود مجھ سے پیسے نہ مانگتا بلکہ میں خود پیسے دے کر آتا۔ افسوس میری کیسی دوستی ہے، میں دوستی کا حق ادا نہ کر سکا، میرے دوست کو منہ سے کہنا پڑ رہا ہے کہ میں مصیبت میں ہوں۔ ارے یہ کیسی دوستی؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مجھے خود خبر ہوتی کہ میرا دوست پریشانی میں ہے یا میرا دوست صحیح و سلامت ہے، کسی مصیبت میں ہے یا صحت میں ہے یا خوشحالی میں ہے، یہ تمام چیزیں مجھے پتہ ہونا چاہیے، لیکن افسوس کہ میں دوستی کا حق ادا نہ کر سکا۔ محترم حاضرین، اسی لیے ایک انسان کو ہمیشہ ایسے لوگوں سے دوستی کرنا چاہیے جو اس کی مصیبت میں کام آئیں۔ دوست وہی ہوتا ہے جو مصیبت میں سہارا بن سکے۔ آج کل تو زمانے میں کون دوست رکھا، سب خوشحالی کے دوست ہوتے ہیں، سب اچھے وقت کے ساتھی ہوتے ہیں، جب وقت اچھا ہوتا ہے تو سب ساتھ دیتے ہیں، جب خوشحالی کا زمانہ ہوتا ہے سب دوست ہوتے ہیں، مصیبت آتی ہے تو کوئی دوست نہیں ہوتا، مصیبت میں بڑے سے بڑا دوست بھی ساتھ چھوڑ جاتا ہے۔ اسی لیے ایک دوست زندگی میں ایسا ضرور بنانا چاہیے جو ہمیں ہمارا مصیبت میں ساتھ دے سکے، جس سے ہم اپنے دل کی فیلنگ شیئر کر سکیں۔